بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سارے جہاں کو بنایا، اور درود و پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر. آج 28 مئی ہے اور آج پورے پاکستان میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے. یوم تکبیر منانا تو پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن وہ ایٹمی قوت بنے اور پوری دنیا کے اندر ایک ناقابل تسخیر ملک بن گئے. تو آج ہمارے مہمان ہیں اس حوالے سے مفتی اشفاق الرحمان صاحب. یہ ماشاءاللہ بڑی ان معاملات میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے کردار کے حوالے سے یہ بات کریں گے. اور مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یوم تکبیر ہے، اس کے جو اصل لوگ ہیں، مالک ہیں جنہوں نے اس کو آگے کیا ہے، ان میں کون لوگ ہیں، اور آج یہ اگر ہمارا ملک پاکستان ناقابل تسخیر قوت بنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں ادراک نیوز اور راجہ سکندر الرحمان صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یوم تکبیر کے حوالے سے مجھے اپنے اس پروگرام میں شامل کیا. حقیقت ہے کیا میں تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی جو اس وقت خطہ میر کشمیر میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں صحافت کے حوالے سے، تو میں آپ کی اس محنتوں اور کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحافی اور بھی موجود ہیں ہمارے میرپور شہر کے اندر کہ لیکن ان کو اس طرف اس پروگرام کے حوالے سے یا ایسے ایام کے حوالے سے یا ایسی تاریخوں کے حوالے سے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک یادگار دن ہیں اور یادگار تاریخیں ہیں، جو کہ 28 مئی کے حوالے سے آپ اس پر ماشاءاللہ ایک زور دے کر اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے اس دن کے حوالے سے آپ پروگرام کراتے ہیں. اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. 28 مئی جو ہے یوم تکبیر ہے، اور اس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو اصل ہمارے اس ملک کے قائد اور اصل ہمارے اس ملک کا دنیا بھر کے اندر جو ایک اپنی جس کو کہتے ہیں قوت پیدا کرنا، نام پیدا کرنا اور دشمن کو للکارنا، جس قوت نے یا جس شخصیت نے، جس قائد اور لیڈر نے اگر دنیا کو دکھایا ہے ایٹم بم تیار کر کے، تو وہ ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں. اور ہمارے حقیقی وہ قائد بھی ہیں، اور ہمارے ملک کے اوپر ان کا احسان بھی ہے، اور ہمارے ملک کے اوپر اس تاریخ کو، پاکستان کی تاریخ کے اندر محسن پاکستان کو کبھی بھی آنے والی ہماری نسل کبھی بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتی اور بلا نہیں سکتی. اصل جو قیادت تھی، اصل قائد پاکستان جو ہے اس وقت، وہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں. جب ان کی بات جو ہمارے پاکستان کے جو نامور وزیر اعظم گزرے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور جن کا بہت بڑا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جو کتا بھی اگر کسی قادیانی کو وہ چک کاٹے گا تو میں اس کے منہ کے اوپر بھی پیار دوں گا. اور ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ولی اللہ شخص ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر اس فتنے کا اگر خاتمہ کیا ہے قادیانیوں کا، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے. یہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اور اس پر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جو ہم یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ محسن پاکستان کو جو پاکستان اس ملک کے اندر اگر لانے والے ہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں. بالکل ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو کا آج بھی جو فیصلہ آیا اس کے اندر وہ بندہ بے قصور تھا. آج ہماری عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے جو اس کو پھانسی دی گئی ہے
وہ بے قصور تھی، وہ جوڈیشری اور اس کے اندر ضیاء الحق کا ایک ذاتی انا تھی، ذاتی بغض تھا، خاندانی بغض تھا، جو آج بھی زرداریوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور حاکم علی زرداری کے ساتھ مل کر اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو، اور بیرون ملک جو سی آئی اے اس کے اندر انوالو تھا، بیرون ملک طاقتیں انوالو تھی، جب اس نے قادیانیوں کے اوپر جو قانون لا بنا تھا اور اس کے اوپر وہ سائن کر رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو، تو اس نے کہا تھا کہ آج میں اپنے موت کے پروانے کے اوپر سائن کر رہا ہوں، دستخط کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں بات اصل یوم تکبیر کے حوالے سے ہے، تو یوم تکبیر کے حوالے سے اگر محسن پاکستان، قائد پاکستان، لیڈر پاکستان اگر ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ 7 منٹ 10 منٹ مجھے دے دیں اور مجھے موقع دیں، میں اگر اس کشمیر کو آزاد کر کے نہ دکھاؤں تو محسن خان میرا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرا نام ہی نہیں ہے، محسن پاکستان ہی نہیں ہوں میں۔ لیکن اوپرلی طاقتوں نے ان کو نہیں کیا، ان کو الاؤ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ کشمیر آج بھی آزاد نہیں ہو سکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی محسن پاکستان کی روح سے، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی وہ یہ ملک آزاد ہوگا، اور ملک پاکستان کے اندر اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی آج جو یوم تکبیر کے حوالے سے جب ان کو بلایا گیا پاکستان کے اندر، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس کے بعد جس کو کہتے ہیں نا حق بات کرنی چاہیے، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، جب یہاں پر اعلان ہوا اور ان کو جو جب یہاں پہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی ساتھ، اگر وہ ہمت نہ کرتے تو میرے خیال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ جو ایٹمی تھا سلسلہ جو تھا وہ یہ نہ ہوتا۔ وہ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو امریکن وزیر اعظم تھے، انہوں نے بے شمار مرتبہ فون کیے نواز شریف کو، بلکہ ہمارے جو الائنس ہیں سعودی عرب والے، انہوں نے بے شمار جناب انہیں آفریں کی کہ آپ اس پروگرام کو ملتوی کر دیں، آپ نہ کریں، کیونکہ انڈیا نے اس وقت 5-8 فیصد دھماکے کیے تھے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم جب تک ایٹمی قوت نہ بنے گی، ہمارے پاس ایٹمی بم موجود ہے، تو کیوں نہ ہم جس میں دھماکے کریں۔ اس میں کردار اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر قدیر احمد خان کا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا تھا وہ نواز شریف تھے۔ اور آج بھی گورنمنٹ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی ہے، اور آج پورے پاکستان آزاد شہر میں اس کی چھٹی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ نواز شریف کا جو اس میں کردار تھا، اور جو باقی انہیں کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ جو ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا اس 28 مئی کو یوم تکبیر جس کو منا رہے ہیں راجہ سکندر الرحمان صاحب، اس کے اندر نواز شریف کا کردار بہت اہم تھا، اور اگر وہ نواز شریف اگر وہ جرت نہ کرتے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جب نواز شریف کے اوپر اتنا بڑا دباؤ آیا، ڈاکٹر قدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر بھی دباؤ تھا، پوری دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جو ہمارا بڑا اس وقت ہماری زندگی اور موت کے فیصلے جو سی آئی اے کرتا ہے، اور سی آئی اے کے پیچھے جو یہودیوں کا ہاتھ ہے، تو اس والے سے اس وقت بہت بڑا دباؤ تھا۔ اگر نواز شریف اس وقت ہمت نہیں کرتے تو اس وقت نواز شریف کی ہم جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، جو ملک کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں اس کو ہم پوری طور پر جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میں آپ قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو محسن پاکستان بھی ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی پاکستان کے اوپر جنہوں نے ایک احسان کیا ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کو کبھی بھی ہم بلا نہیں سکتے۔ ان کی جو اس وقت ہمت تھی، یا انہوں نے پاکستان کے اندر ایٹم بم بنایا، یا ایٹمی صلاحیت جو جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کے اندر ہندوستان کا بڑا ایک نام بن گیا، اگر یہ نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس وقت ایٹمی دھماکے 28 مئی کو نہ کرتے تو یہ اس ملک کا وہ مرال نہ ہوتا جو کہ ہندوستان کا بن گیا تھا۔ جب پاکستان کے اندر نواز شریف نے ہمت کی اور محسن پاکستان نے جب ہمت کی تو الحمدللہ پاکستان بھی دنیا کے ایسے نمبر پہ آیا کہ ہندوستان کو اس کے ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا اس کے سلسلے میں نواز شریف کی اس وقت گورنمنٹ تھی، اور اسے پرویز مشرف نے
ختم کیا اسی بنیاد پہ، اور پرویز مشرف نے آ کے شب خون مارا، اور اس کی گورنمنٹ کو اگر جس طرح اس دور میں ملک ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، اگر وہ سلسلہ تسلسل سے جاری رہتا تو آج پاکستان جن مسائل، پریشانیوں، معاشی مسائل اور اندرونی خلفشات میں گزر رہا ہے، وہ ایسے کبھی نہ ہوتا اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہوتی۔ یہ سارا کرا دھرا اس وقت پرویز مشرف کا تھا، اور بیرونی طاقتیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے ان کا تھا کہ کسی طریقے کے پاکستان جس پوزیشن میں چلا گیا ہے اسے ڈیمورال کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا۔ نقصان یہ ہوا کہ آج اس کی وہ گورنمنٹ جانے سے جس بات پہ ہم پشتار ہیں اور خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ نے ایک بڑی پتہ کی بات کی ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشری یعنی کہ وہ مرڈر ہوا، اور اسی طرح ناحق بے جا نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کر کے اس کو جناب ختم کیا گیا۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک آخری سوال ہے کہ آپ محسن پاکستان کے ویسے بھی بڑے شہدائی ہیں، اکثر آپ جاتے رہتے ہیں وہاں کے ان کے مزار پہ، اور ہر سال برسی پہ آپ حاضری دیتے ہیں، آپ اپنا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، پاکستانی قوم کو، کشمیریوں کو، وہ آپ بتائیں۔ راجد صاحب بہت شکریہ۔ اس میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ جنرل مشرف صاحب اور اسی وقت نواز شریف صاحب کی جو حکومت پہ شب و خون مارا گیا، اور اس میں میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی بھی اس وقت جو ہندوستان کے مقابلے میں جو اس نے ہمت کی تھی اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں پر 3-6 لاکھ فوج کو اس نے چنے چبوا دیے تھے۔ اپنی جگہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا ساری ہمیں سن رہی ہے، سامعین و ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، اور ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو حق پر مبنی ہو۔ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ہمارا سسٹم یہ بنا کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہمارے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب تھے، اور نواز شریف صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کا ان کا آپس میں اس وقت انہوں نے ان کی گٹھ جوڑ یا ان کی پلاننگ یا انہوں نے بیٹھ کے اس کو حتمی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان دونوں کو غلط قرار دیتا ہوں۔ لوگ تو ایک کو کہتے ہیں لیکن میں دونوں کو کہتا ہوں کہ بھی ایک کی بھی غلطی سازش کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اس طرح کیا گیا کہ ایک واک اوور دیا جائے انڈیا کو، اور اس معاملے کو یہاں پہ ختم کر کے بلیم جو ہے وہ نواز شریف پہ لگایا جائے تاکہ اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے۔ ناظرین انشاءاللہ اس حقیقت ہے کیا کہ پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کا بھائی سکندر امان پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔